اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کی کمال مہربانی کہ ہم یہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور میں آپ سب کا دل سے شکر گزار ہوں، سننے والوں کا بھی۔ جو میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ کوئی فارمیلٹی کا جملہ نہیں ہے کہ میں طالب علم، میں تو بتایا بہت بڑا طالب علم ہونا تو بہت ہی بڑا درجہ ہے، اس درجے سے بھی بہت کم۔ ہم سب سمجھیں کہ دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں قرآن کے آگے کہ دیکھیں ہمیں اس بہتے ہوئے رحمت کے سمندر سے کچھ چھینٹیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ یہ مطلب ہے، صرف اس میں غلطی کا امکان ہے، ہماری سمجھ ہے۔ کوشش صرف یہی ہے کہ جہاں سے حد الممکن کوشش ہو سکے، اطمینان کے مطابق، نہ ایک کتاب نہ دو کتاب، جہاں سے بھی ممکن ہو سکے بات وہ کی جائے جس کی گواہی قرآن کے الفاظ خود دے کر کھڑے ہو جائیں کہ یہی بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس کا طریقہ ہے جو ہر زبان میں ہوتا ہے کہ لفظ ہے، جملہ ہے، اس کا سیاق اور سباق ہے۔ جب لفظ توڑ کے الگ کر لیا جائے تو بات نہیں رہتی، جب جملے سیاق اور سباق سے نکال لیے جائیں تو جملوں کا مطلب کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ در و بست کر لیا جائے، یہ بندوبست کر لیا جائے۔ میں آپ کو پوری تسلی سے کہتا ہوں، قرآن ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، ہمیں ایک کرنے کے لیے آیا ہے، ہمیں بانٹنے کے لیے تھوڑی آیا ہے۔ اللہ نے رسی لٹکائی ہے آسمان سے، اس کو تھامو اور ایک ہو جاؤ، آگ کے گھڑے میں گرنے سے بچ جاؤ گے۔ اس رسی کو ہاتھ سے چھوڑو، جس پگڈنڈی پہ چاہے نکل جاؤ، وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتی۔ یہ یقین لے کر اس کتاب کے آگے ہم بیٹھتے ہیں۔ اطمینان والے کا ترجمہ پڑھیں، ہر عالم سر آنکھوں پر جو میں اس کتاب سے وابستہ کر دے۔ کیپیسٹی بلڈنگ ہم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ سورہ یونس آج شروع کر رہے ہیں، قرآن کا تیسرا باب شروع ہو رہا ہے، 2 باب ہم پڑھ چکے۔ ان 2 باب میں ہم کہاں تھے؟ ہم نے فاتحہ سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ فاتحہ یعنی کہ تعارف ہم سے ہو رہا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا دعا مانگی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے 2600-2700 سال بعد ان کی دعا کا مصداق بن کر جو آئے ہیں، یا اللہ اب ان میں سے ضرور ایک ایسا رسول برپا کر دیجئے گا یتلو علیہم آیاتی کا، جو آپ کی آیات ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو تعلیم دے حکمت اور شریعت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ ان کا وجود پاک ہو جائے، ان کا کردار پاک ہو جائے، یہ اپنے جسم کو پاک رکھا کریں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ تو ہیں قوت والے کیونکہ شریعت آپ دے رہے ہیں، اور آپ تو ہیں حکمت والے، حکمت آپ دے رہے ہیں۔ یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، دعا مانگی جا رہی ہے۔ 2700 سال گزر گئے، کون نبی اور رسول آ کے دنیا میں اپنا پیغام اللہ کا دے کے چلے گئے، لیکن آئے بنی اسرائیل میں، بنی اسماعیل میں، جس فرزند ارجمند کے برابر میں کھڑے ہو کے دعا مانگی گئی کہ اللہ ان میں سے 2700 سال بعد اللہ نے نبی برپا کیا، اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، آخری رسول، اس کا پیغام ابدی پیغام جب تک دنیا ہے۔ بس اب یہ رسول کا اگر کوئی نائب ہے، اگر ان کی ترجمانی کرنے والا ہے تو یہ القرآن، ایک ہی کتاب، بس یہ کتاب نگران بنا دی گئی پچھلی آسمانی کتابوں پہ۔ آگے آنے والے انسانی کام پہ نگرانی کس نے کرنی ہے؟ آسان ہے جواب، مشکل تو نہیں ہے۔ اس قرآن نے، آپ نے مجھے حدیث سنانی ہے، سنائی ہے، بتائیے کہاں سے سنی؟ اچھا اس کی چین ٹھیک ہے سر آنکھوں پہ، بتائیے کیا لکھا ہے اس میں؟ بہت اچھی بات ہے۔ یہ بات علم پر مبنی ہے یا عمل پر؟ علم پہ مبنی ہے، ذرا قرآن کے آگے پیش کر کے بتائیے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ عمل پہ مبنی ہے حدیث، بتائیے سنت اس کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ یہ دونوں چیزیں نہیں مانتی۔ اگر یہ چین پھر بھی ٹھیک ہے تو آپ کلچر سنا رہے ہیں سر، آپ بود و باش سنا رہے ہیں، سناتے رہیے، میں بھی سنوں گا سر آنکھوں پہ۔ اس کا دین سے واسطہ کوئی نہیں ہوگا، نہ خچر کی سواری کا، نہ کسی غذا کو کھانے کا، اس کا دین سے کیا واسطہ؟ یہ ہے اس کا منصب، یہ ہے اس کتاب کا منصب۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھ، آپ کے جواب کا دوں گا سر میں، اب مائنڈ مت کیجیے گا، بعد میں بتا دوں۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھ چکے، سورہ فاتحہ نے اعلان کیا اس نبی کی زبان پر 2700 سال بعد دعا جاری کروا رہے ہیں ہم۔ یہ دین وہی دین ہے جو آدم سے چلا ہے، آخری نبی تک پہنچ گیا، دین بدلا نہیں ہے، اس کا نام بھی نہیں بدلا، اس کی اساس، اس کی بنیاد بھی نہیں بدلی، بدل سکتی نہیں تھی، اللہ کا دیا ہوا دین ہے، ایک ہی دین۔ قرآن بار بار اعلان کرے گا، اب پہلے بھی کیا اس نے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام۔ بنی اسرائیل کو بھی اسلام دیا گیا تھا اور کچھ نہیں، ہر پیغمبر کو اسلام دے کر بھیجا گیا، اس کے ماننے والے سے اسلام ماننے کا تقاضا کیا گیا۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا کہ اے نبی کہہ دیجئے
کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ دین ابراہیم کے آگے سر جھکا دوں، یہی میرا دین ہے جو میرے باپ ابراہیم کا دین تھا، میں اس سے ٹلنے والا نہیں، تم بھی مت ٹلو۔ یہ تو اعلان کروایا اللہ بار بار قرآن میں۔ تو یہ دعا ہم نے سیکھی ہے، بار بار پڑھتے ہیں فاتحہ میں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اندازہ تو ہے کہ دین تو نے دیا تھا، گڑمٹ ہو گئی ہے، اس میں آلودگی آ گئی ہیں، ہمیں وہ رستہ مل جائے جس پہ چل کے ہمیشہ انعام یافتہ رہیں، ہم بھی بننا چاہتے ہیں، اور ان غلطیوں سے بچ جائیں جو اگر کر لیں تو تیرے غضب کا شکار ہو جائیں، کہیں خود دین نہ گڑ بیٹھیں، دالین نہ بن جائیں، پیغمبروں کا نام استعمال کریں، دین خود گھڑ لیا کریں، یہ نہ ہو جائیں ہم، دالین کہتے ہیں ان کو، کہنے کو دین پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، نبیوں کا دیوا دین نہیں ہوتا وہ۔ تو یہ 3 چیزیں قرآن نے بتانی تھی ہمیں کہ صحیح رستہ کیا ہے اور غلطیاں کیا ہیں، ان سے بچنا، اس لیے غلطیاں بار بار سنائی جاتی ہیں۔ پورے قرآن کی ہم سے ریلیونسی صرف یہی ہے، جب اس میں جو کرنے کو کہا جائے گا وہ اس لیے کہا جائے گا ہم نے دعا مانگی ہے، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا جائے گا وہ اس لیے ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم نے دعا مانگی ہے، ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں، یہ ریلیونس ہے اس کی۔ لہذا ہم پڑھ چکے، ہم نے الفاتحہ پڑھنے کے بعد جو اس پورے آرگنائزیشن سے مکمل طور پہ پیوست ہے، فاتحہ کی اینک اگر آنکھوں پہ نہ لگی تو قرآن کے اندر کیا نظر نہیں آ سکتا صحیح طرح کہ یہ مانگا ہے تم نے، دیکھو نظر آ رہا ہے۔ ہم نے پڑھا البقرہ سے مائدہ تک، یہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ پڑھی تھی ہم نے اس دوران، کیونکہ یہ تاریخ مدینے میں کھڑے ہو کے سنائی گئی تھی جہاں پر نصارہ اور یہود موجود تھے، یہیں پر مسلمانوں کی جماعت موجود تھی مدینے میں جو منظم ہو چکی تھی، شریعت بھی ان کو یہیں پر ملنی تھی، ہر بات ان کو بتانی شروع کر دینی تھی، یہیں پر پڑھا تھا ہم نے، وہ ادھر ہی ہونی بھی چاہیے تھی، یہ مدنیات ہیں ساری۔ اس کے بعد ہم نے الانام اور اعراف پڑھی تھی، پھر مکہ میں لے گیا تھا اللہ میں کہ تم نے بنی اسرائیل کی کتھا پوری سن لی، ذرا دیکھو قریش کا معاملہ کیا ہے، قریش سے کیا کہا جا رہا تھا، سارے دلائل پڑھے ہم نے کہ قریش سے بات کیسی ہو رہی تھی، کیا کیا دلائل دیے جا رہے تھے قریش کو۔ دیکھیں بات اب انعام اور اعراف کی کر رہے ہیں اور یونس بھی شامل ہو جائے گی آٹومیٹک۔ قریش کو یہ نہیں بتانا تھا کہ پچھلی کتابوں میں کیا لکھا ہے، ان کو کیوں بتانا، انہوں نے کتابیں دیکھی ہی نہیں ہیں۔ قریش کو بتانا تھا آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، زمین کی طرف دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، اپنے جانوروں کو دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، ان رستوں سے سبق پکڑو جن میں سفر کرتے ہو، ان نبیوں کی تاریخ جان لو جن کے رستوں پر جاتے ہو، جن کی قوم کے عذاب کے کھنڈرات دیکھتے ہو۔ اتنا ہی کافی ہے دلیل دینے کے لیے، مانو توحید کو، سمجھو رسالت کو، ایمان لاؤ آخرت پر۔ ان کو یہ دلیل نہیں دینی تھی تمہاری کتاب میں یہ لکھا تھا تم کیوں نہیں مانتے، تمہاری کتاب میں یہ لکھا تھا تم کیوں نہیں مانتے۔ اسی لیے آپ نے بقرہ میں اور مائدہ تک نہیں پڑھا کہ یہود اور نصارہ آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، نہیں کہنا پڑا، کہا تم تو جانتے ہو اللہ کون ہے، اپنی کتاب لاؤ کھول کے پڑھو، اپنی کتاب لاؤ کھول کے پڑھو، اپنی کتاب لاؤ کھول کے پڑھو۔ ان سے یہی کہتا رہا قرآن، ان سے کیوں کہے گا آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو۔ تو خطاب بتا رہے مخاطبین کون ہے، مخاطبین بتا رہے خطاب کیا ہونا چاہیے۔ تو مکیات آئیں گی، کہیں کہیں کبھی کبھی اہل کتاب کا ذکر ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ دیکھیے گا، ابھی ہم نے یونس پڑھی نہیں، لیکن آپ الانام اور اعراف ذہن میں رکھ لیں، یہ کلیہ ذہن میں رکھیں، آپ کو پتہ چلے گا یونس میں کیا ہونے والا ہے۔ کہنا کافی ہے کہ مکی صورت ہے، کہنا ہی کافی ہے، کیونکہ قریش سامنے کھڑے ہوں گے تو بات کیا کی جائے ان سے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ آخری وقت آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیاری کا حکم دیا گیا انفال میں، اور عدالت برپا کر دی گئی توبہ میں، آخری صورت قرآن کی، یہاں تک پڑھ چکے قرآن ہم الحمدللہ۔ رسول کی عدالت دنیا میں برپا کر کے دکھا دی گئی، اسلم تسلم، اگر تم مشرک ہو اب مانو گے ورنہ مانے جاؤ گے، ہو اللہ کے نام لیوا لیکن سرکش ہو تو اب تم بھی نیچے سرنگو بن کے رہو گے، جزیے دے کے رہو گے، پھر بھی کرو گے تو تم بھی مارے جاؤ گے۔ یہ اہل کتاب پہ اللہ تعالیٰ نے عدالت کا نظام لا، منافقین ہو تم بھی نہیں بچو گے۔ یہی قرآن کے سارے مخاطبین بن کے ہمارے سامنے آ گئے، یا تو ایمان لے آئے مومنین، یا اہل کتاب ہیں تو یہود اور نصارہ، یا پھر کون ہے منافقین، دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مخاطبین ہیں قرآن کے۔ ہم تو اگر ہم نے آخری صورت پڑھ لی تو اب کیا کرنے جا رہے ہیں ہم؟ قرآن نے نزولی ترتیب میں نہیں چھوڑا، اس ترتیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کے چھوڑا ہے، رہتی دنیا کے ہر قاری تک، تاکہ اس کو یقین آ جائے یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے ہمیشہ سے جس کی تعلیم دی ہے۔ اس نے اپنا سلسلہ فاتحہ سناتے ہی وہاں سے جوڑ لیا جہاں سے تورات اور انجیل کا اختتام ہوا تھا، فوراً اپنے آپ کو اس نے تورات اور انجیل سے جوڑ لیا بقرہ سنا کر، فوراً بنی اسرائیل کی باتیں بتانا شروع کر دی کہ اب جب بھی پڑھو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہی ہے، آخری 2 سال اس کی تلاوت اسی طرح کی گئی ہے، ارض اخیرہ کی آرگنائزیشن کہتے ہیں،
آخری رمضان سارا اس قرآن پہ گزارا، اس ترتیب میں، کبھی اس دھوکے میں مت رہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے، وہ صرف اعراب لگائے گئے اور کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایلس ایٹ آل۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ بغیر وحی کے ترتیب دی جا سکے، کوئی انسان یہ ترتیب دے سکے جس ترتیب میں قرآن لکھا ہوا ہے۔ 6500 آیتیں کوئی انسان اس کی ایڈیٹنگ کر سکے اس زمانے میں، اور آج جب آپ پڑھیں تو ایک نقطہ دائیں بائیں کر کے نہ دکھا سکے یہاں پر ایڈیٹنگ کی غلطی ہو گئی ہے۔ 23 سال تک ایک شخص یہ کلام سناتا رہا، 6500 جملے بولے، آیات جنہیں کہتے ہیں، کچھ آیات تو صفوں کے برابر ہیں، اور آج ان میں سقم نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ سارے سافٹ ویئر دنیا کے لگا کے دکھائیں کہ ڈسکرپنسی کہاں پر آ رہی ہے۔ انگش بدندہ ہے انسان، اپنی کیومولیٹو وزڈم کو اس کے آگے رکھتا ہے تو سجدہ کرنا پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن جذباتی تقریر کرنے نہیں آیا، وہ تو میں جذباتی ہو رہا ہوں۔ یہ تو بتا رہا ہے علم کو لاؤ، اس کی عدالت میں، اس کی بارگاہ میں پیش کر کے دیکھو یہ ہے کیا۔ یہ کتاب منواتی ہے کہ دینے والا نبی تھا، خود نہیں سنائی۔ یہ کتاب منواتی ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ مبنی بر حق ہے۔ یہ کتاب منواتی ہے کہ اللہ نے دی ہے۔ نبی وسلم حیات تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہتے تھے کہ مانو اللہ ایک ہے اور مانو میں نبی ہوں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، کہتے تھے جو قرآن میں سنا رہا ہوں اس کو سمجھ کے بتاؤ کہ میں نبی ہوں کہ نہیں، اور اگر میں نہیں ہوں تو تم بنا کے دکھا دو۔ یہ اللہ کا چیلنج تھا۔ 1450 سال بغیر کسی جذباتی تقریر کے گزار کے بیٹھا ہوا ہے۔ سب مجھ سے قابل لوگ بیٹھے، اپنے شعبے کی ایک کتاب کوئی نہیں دکھا سکتا جس نے 100 سال گزارے ہوں بغیر غلطی کے، جس کی ایڈیٹنگ کرنی پڑی۔ اس قرآن میں ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، یہ ان کی زندگی کی آخری صورت آئی ہے 22ویں سال میں، 23ویں سال کے لگ بھگ صورت آئی ہے۔ یہ 23 سال گزرے کیسے تھے عظیم الشان نبی کے؟ دعوت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ کیسے برپا ہوئی تھی؟ کن مراحل سے گزری تھی؟ کیا ہدایت دی گئی تھی؟ اس ہدایت میں کیا کیا موتی ہمارے لیے ہیں؟ کیا کیا اسباق ہمارے لیے ہیں؟ کس کس چیز کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ یہی کرنا ہے، اور کون کون سی تنبیہات ہمیں دی گئی ہیں تاکہ ہماری زندگی سنورے، ہماری آخرت سنورے، ہماری بھی، ہماری اولاد کی بھی۔ یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ آخرکار معاملہ شروع کیسے ہوا ہے۔ یہ پڑھنے کے لیے ہم پڑھیں گے سورہ یونس سے پڑھتے ہوئے جائیں گے، ناس تک پہنچ جائیں گے۔ سورہ یونس سے پڑھتے ہوئے جائیں گے ناس تک، سورہ یونس شروع ہونے جا رہی ہے۔ اب کہنے کو کیا رہ گیا؟ 13 سال مکی زندگی ہے، لگ بھگ 13 سال کی مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مخاطبین ہیں وہ قریش ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے، ابھی زیادہ نہیں ہوں گے مسلمان، وہ تو جوق در جوق مدینے میں جا کے ہوں گے، اور ابھی اہل کتاب میں سے کبھی کبھی گفتگو ہوگی آخری سالوں میں مکے کے، جب ان کو بھی سنگن مل گئی کہ یہ کس نبی نے دعویٰ کر دیا، یہ یہاں پہ کہاں سے آ گیا۔ وہ بھی آتے تھے، ریشہ دوانیاں کرتے تھے، سوالات اٹھاتے تھے، تو مخاطبین یہی رہیں گے، اصلاً قریش، پھر جو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں ان میں سے، اور کچھ اہل کتاب۔ جب یہ ہوں گے تو ان سے کیا بات کی جائے؟ ان سے کتابوں کی بات کیا کی جائے؟ ان سے بات کی جائے گی آفاق اور آسمان کو دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، اپنے چاروں طرف نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ تمہاری جو معلوم تاریخ ہے، جو تمہارے بچے بچے کو آتی ہے، جن رستوں سے تم گزرتے ہو، ان کی دلیلوں سے سیکھو کہ توحید کیا ہے، رسالت کے دلائل کیا ہیں، اور آخرت آنے کے دلائل کیا ہیں۔ اور مسلمانوں کو اس عرصے میں ابھی شریعت نہیں دی جائے گی، ابھی ان کے معاشرے کو منظم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ہے ہی نہیں، وہ تو مدینے میں جا کے بننا تھا نا، وہ ہم پڑھ کر آئے ہیں بہت۔ ابھی صرف صبر کی تلقین، صبر کی تلقین، صبر کی تلقین کی جائے گی۔ یہ مکیات ہیں، یہی انعام میں تھا، یہی اعراف میں تھا، صرف یاد دہانی کے لیے بتا دیا۔ اب ہمارے لیے معاملہ آسان ہو گیا ہے، اب ہم نے سورہ یونس پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی صورت ہے، کہنا ہی کافی ہے۔ اس کے مخاطبین قریش ہوں گے۔ ان قریش کو جو دلائل دیے جائیں گے وہ آسمان کے ہوں گے، زمین کے ہوں گے، ان کے وجود کے ہوں گے، ان کے اطراف کے ہوں گے، ان رستوں کے ہوں گے، ان نبیوں کی قوموں کے ہوں گے جن کے رستوں پہ وہ سفر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہی نکلے گا۔ لیکن ان دلائل کے درمیان جب توحید آئے گی تو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیا کرے گی، وہ ہمیں ہلا کے رکھے گی ہماری بنیادوں کو، جو ہم نے سنا ہے دین بنا رکھا ہے۔ نہیں بنا رکھا تو مبارکباد، اور اگر بنا رکھا ہے تو یہاں سے تصحیح کرنی ہے اس کی۔ رسالت کے دلائل وہ جگمگاتے ہوئے دے گی، یہ صورت بھی اور باقی قرآن بھی، کہ ہمارے ذہنوں کے دروازے کھول کے رکھ دے گی کہ دیکھو یہ ہے دلائل۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں ہر شک کو دور کر دے گی۔ پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہاں سے قرآن شروع کر رہا ہے۔ یہ آیات ہیں کتاب حکیم کے۔ میں آپ سے عرض کروں، کچھ باتیں ہمارے علم میں آ جاتی ہیں، کچھ نہیں۔ جس کتاب حکیم کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، جس کی حکمت کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں یقین دلانے کے لیے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، یہ حق اور سچ ہے۔
ہمارا مروجہ علم اس حکمت کو قرآن سے باہر ڈھونڈتا ہے. وہ کہتا ہے قرآن شریعت کی کتاب ہے اور حکمت کہیں اور پائی جاتی ہے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں پہلی آیت پڑھیے. تلکا آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں. قرآن کی 6500 لگ بھگ آیات میں صرف اور صرف 550 سے 575 آیات شریعت کی آیات ہیں. 6000 آیات شریعت کی آیات نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ حکمت کی آیات ہے. حکمت کا مطلب ایمان کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے، آخرت کیا ہے، کن دلائل پر مبنی ہے، اخلاق کیا ہے، کردار کا پاکیزہ ہونا کیوں ضروری ہے، جو ہم نے تمہیں شریعت دی ہے وہ کیوں دی ہے، اس پہ عمل کرنے سے کیا حاصل ہوگا. ان دلائل کے مجموعے کو کہتے ہیں حکمت. یہ قرآن کی 6000 آیتیں ہیں اور اس کی کچھ آیتیں ہیں کہ یہ کرنا یہ مت کرنا. یہ کرنا نہ کرنا تو تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن ہم نے طاری کیا ہوا ہے اپنے اوپر. اگر اس حکمت کو سمجھ جائیں تو ہمارے وجود کا حصہ بن جائے. اور پھر دیکھیں دین دنیا میں کیا ہمیں کس مزے سے درود شناس کراتا ہے اور آخرت میں کیا کامیاب بنتی ہے. پہلا اعلان سن لیا ہم نے. غلط فہمی کو دور کر لیجئے، حکمت قرآن سے ہی ملنی ہے. ہر وہ بات حکمت کی بات ہے جو اس کے مطابق ہوگی. وہ حکمت جو سننے میں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے اور قرآن کے مطابق نہ ہو، دیوار پہ مارنے کے برابر ہوگی. پہلی آیت کا سبق. اب ہم آ رہے قرآن میں داخل ہو رہے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم اکانا للناسی عجباً او ان ہوینا الی رجل منہم. لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے وحی کی ایک انسان میں سے ان جیسے پر. تو دیکھیے کیا بتا رہا ہے قرآن کہ ہم میں سے مسلمانوں نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے سے انکار کر رکھا ہے، اس کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا آپ کو میری بات میں تعجب ہو رہا ہوگا، لیکن آپ اچھی طرح یا تو جانتے ہیں یا جان لیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں کہاں سے کہتا ہوں. مسلمانوں نے انکار کر رکھا ہے کہ نبی کو انسان کہتے ہو. وہ انسان تھے. قرآن کہہ رہا ہے لوگوں کو یہی تعجب ہے نا کہ میں نے ان جیسے ایک انسان کو وحی بھیجی ہے ہم نے. جی ہاں، یہی ان کا رتبہ تھا. وہ انسان تھے، اللہ کے نبی، بس باقی انسانوں سے یہی فرق ہے. اور یہ کوئی فرق ہے؟ یہ وہ فرق ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی پیدا ہی نہیں کر سکتا فرق. نبی اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں. وہ ریاضت محنت چلوں سے نبی نہیں بنتے، کوئی بن ہی نہیں سکتا. اللہ کے چنیدہ اخیار الناس، انسانوں میں سب سے عالی مرتبت اور آخری انسان رہتی دنیا تک عالی مرتبت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہی کا سلسلہ ان پہ ختم کر دیا گیا. اکانن للناسی عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، جو لوگوں کو خبردار کرے. وبشر الذین آمنوا، اور ان کو خوشخبری سنا دے جو ایمان لے آئے. ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے مرتبے ان کے رب کے آگے بہت ہی عظیم الشان ہے. کیوں ہے؟ وہ ایمان لے آئے. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. تو کافروں نے اور کچھ نہیں کہا یہ پیغام سننے کے بعد سوائے اس کے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، کیونکہ ان کا اس کلام کے آگے بس نہیں چل رہا. یہ صاحب لسان، یہ صاحب زبان، جن کو اپنی زبان پہ ناز ہے، جو کہتے ہیں کہ اگر زبان کسی کو آتی ہے تو ہمیں آتی ہے، ان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کلام کے آگے کچھ بول سکیں. تو بہانہ بنا رہے ہیں، عذر بنا رہے ہیں. تو کیا اس پہ دھیان مت دو، اس کی باتوں کے اثر میں نہیں آنا، یہ تو جادو کے اثر میں، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا اس نبی کے بارے میں یہ کہتے ہو، ہمارے کلام کے بارے میں یہ کہتے ہو، اس اللہ کے بارے میں یہ باتیں. تو سنو ذرا اللہ کون ہے. یہ تعارف زندگی پر ہر مسلمان سے ہونا ہے اللہ کا. ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بھی نیا سیکھا ہے. ہم کوئی ماں کے پیٹ سے مسلمان جنتی بن کے پیدا نہیں ہو گئے. ہمیں بھی اللہ سے تعارف چاہیے. کون سا تعارف؟ جو قرآن کا تعارف ہے. انا ربکم اللہ الذی، بے شک وہ اللہ. کون اللہ؟ جو تمہارا رب ہے. اور کیسا اللہ؟ خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے سماوات اور اس دنیا کو. فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، 6 دنوں میں، جس کی تفصیل سورہ فصلت میں جا کے آئے گی کیسے. اور پھر اس نے اپنے آپ کو براجمان کیا ہے، استوا کیا ہے عرش پر اپنے. اب دیکھیے ایک اور غلط فہمی کا ازالہ. یدبر الامر، وہی ہے جو سارا نظام اس عرش پہ بیٹھا ہوا چلا رہا ہے. دنیا بنا کر غافل نہیں ہو گیا. اس کا محتاج نہیں ہے کہ کچھ پہنچے وہ کے ہاتھوں میں دے دے دنیا کہ میں بڑا مصروف ہوں، نعوذ باللہ میں بہت تھک گیا ہوں دنیا بنا کر. تم اس مرتبے پہ پہنچ گئے ہو کہ دنیا کا یہ کونا تم چلاؤ گے، دنیا کا یہ کونا تم چلاؤ گے. یہ مسلمانوں کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں یہود اور نصارہ کے قصے نہیں سنا رہا آپ کو. مسلمانوں کے عقائد
کہ نظم تو اللہ اب پہنچے وہ کے ذریعے چلاتا ہے. دوبارہ دیکھیے الاعراف میں پڑھ کر آئے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار تخلیق بھی صرف اور صرف اللہ کی، نظام بھی صرف اور صرف اللہ چلا رہا ہے. دیکھیے وہی تعارف آ رہا ہے، دوبارہ بار بار تعارف کرائے گا قرآن. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، سب کچھ اس کا تخلیق کیا ہوا ہے. فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر، اور حکم بھی اسی کا، نظام بھی صرف اور صرف اسی کا. کوئی زندگی بھر سجدے سے سر نہ اٹھائے اور ایک روزہ نہ چھوڑے پورے سال کا، اللہ سے امید لگائے رکھے اللہ قبول کرے گا. قبول ہو گیا یہ جسارت ہے، قبول ہو گیا یہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھنا ہے. اس کا مرتبہ یہ ہو گیا کہ بارش اس کونے میں اس سے پوچھ کے برسائی جاتی ہے. بس دیکھ لیجئے قرآن یہ تصحیح کرنے کے لیے دیا گیا. یدبر الامر ما من شفین الا من بعد اذنہ، کوئی مجال ہی نہیں کہ اللہ کے آگے کسی کی شفاعت کر سکے جب تک وہ حکم نہ دے دے. کیسی غلط فہمی دور کر رہا ہے، کیا کیا عقیدے پال رکھے ہم نے، کون کون بچانے کے لیے آئے گا ہمیں. جھوٹی شفاعت کا انکار کرنے والا کون؟ القرآن. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ حاصل کرو تعارف اس کا، سنے سنائے پہ مت جانا. فاعبدو، اس کی عبادت کرنا، اسی اللہ کی عبادت ہوگی. کون؟ جو خالق السماوات والارض ہے. کون؟ جو سارا نظام چلا رہا ہے، غافل ہو کے بیٹھا ہوا نہیں ہے. کون؟ جس کے حکم کے علاوہ کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا اس کے آگے، نہ دنیا میں نہ قیامت میں. وہ ہے تمہارا رب. تمہارا رب تمہارا پالنے والا، تمہارے وجود سے لے کر ہر نعمت جو میسر ہے جس نے تمہیں دی ہے وہ رب، اس کی عبادت کرنی ہے. افلا تذکرون، پھر بھی تم یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ تمہیں جھرجھری نہیں آتی یہ معلوم ہو کر کہ وہ اللہ ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے. صرف نماز نہیں، 24 گھنٹے کی عبادت اس کی ہونی ہے. الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو پلٹ کر اس کی طرف آنا ہے. یا بولو ہمارے دادا پردادا زندہ ہی تو ہیں تو ہم کیسے مریں گے، اور مریں گے تو فلاں کو ساتھ لے کے جائیں گے، اور نہیں لے کے ساتھ لے کے جائیں گے تو وہاں مل جائے گا، وہ ہمیں اللہ سے چھڑائے گا، وہ آئی جی ہے اور اللہ نعوذ باللہ ایس ایچ او ہے اس کے آگے، اور وہ بہت مالدار ہے، اللہ کے پاس مال کا میں رشوت دے کے چھوٹ جاؤں گا. یہ ہے قرآن. یاد رکھو الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. جب اس نے تمہیں پہلے تخلیق کیا ہے تو دوبارہ کھڑا کر دینا، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. دیکھیے قرآن کس نظم میں جا رہا ہے، کیونکہ جب اس نے یہ بتانا ہے وعد اللہ حقا تمہیں جمع کیا جائے گا تو اعتراض کیا ہو سکتا تھا کہ کیسے. انہ یبدأ الخلق، اسی نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا پانی کی ایک بوند سے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کر لیا. ثم یعیدہ، وہ دوبارہ ہی ایسا کرے گا. جب وہ پہلے ایسا کرنے پہ قادر ہے تو دوبارہ کیوں نہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جنہوں نے ایمان لا کے اچھے اعمال کیے ہیں ان کو پورا بہترین بدلہ مل جائے، نا انصافی نہ ہو. پورا قرآن میں کئی دفعہ عرض کر چکا، دوبارہ دیکھ لیجئے، خالی ہے اس بات سے. 6500 آیات خالی اس بات سے ہیں کہ ایمان کہہ کے اناؤنس کر دے جنت، ہمیشہ ساتھ میں عمل لکھا ہوا ملے گا آپ کو. ممکن نہیں ہے قرآن میں ڈھونڈ کے دکھا دیں آپ یہ بات. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا تو عمل لکھا ہوا ملے گا یا عمل کھول کے بیان ہوا ملے گا. ایمان کہہ کے لکھ دے نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے انبیاء، اللہ خود یہ ماننے کو تیار نہیں کہ تمہارا عمل غائب ہے اور تم کہو علم میرے پاس، ایمان میرے پاس، اسلام نہیں ہے تو کیا ہوا. خالی ہے قرآن. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ انکار کرتے ہوئے ہیں. حق سمجھ میں آنے کے باوجود انکاری ہوئے، اس کی سزا ہے. پھر سمجھ میں نہیں آیا، حق پہنچا نہیں، معذوری ہے، اللہ جانے وہ شخص جانے. سمجھ لیا، انکار کیا تو یہ بدلے ہیں. پھر ظاہر ہے اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا برا. وہی تو اللہ هو الذی، قرآن قریش سے مخاطب ہے. قرآن جب قریش سے مخاطب ہے تو اس کو کتابیں نہیں سنانی، ایسے ہی ہے نا سر. هو الذی، کون اللہ؟ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جس نے اس سورج کو چمکتا دمکتا بنایا اور اس چاند کو روشن کیا. ہمیں پتہ ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو ضیاء کہا بھی نہیں گیا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں قرآن کے ایک لفظ کیسے تول کے آتا ہے، تاباں سورج، چمکتا ہوا، تپش والا، اور اس کی ریفلیکشن یعنی کہ چاند تو وہ نور. وقدرہ منازل، اور نہ صرف بنایا ان کو بلکہ ان کی ساری گردشوں کو بھی اسی نے طے کر دیا. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم ان کے ذریعے یہ بھی معلوم کیا کرو کہ مہینے کون سے اور سالوں کا حساب کتاب کیا ہے.
اللہ کی تقویم میں جب سے دنیا اس نے بنائی ہے، قرآن میں آ کے بتائے گا، آ کے اس نے 12 مہینے بتائے، سورہ بقرہ میں بتایا تھا 12 مہینے بنائے ہیں سال میں بس، اور چاند کا کیلنڈر دکھایا اس نے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اس کے آگے جو دین ہے وہ انتظامی معاملات ہیں، وہ دین نہیں ہے ہمارا۔ یہ میں نے عرض بھی کیا تھا آپ سے، ہجری کیلنڈر اگر دین کا کوئی تقاضا ہوتا یا دین ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے جاتے ہو۔ ذہن سے کھرچ کر یہ بات نکال دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی دین دے سکتا تھا، صرف پھیلا سکتا تھا دین۔ باقی انتظامی فیصلے جب بھی ہوتے تھے آج تک ہوتے ہیں۔ یہ اس درخشندہ جماعت کی گواہی قرآن نے دی ہے، اللہ کے دین سے دین وصول کیا اللہ کے نبی سے، علم قرآن کی صورت میں، عمل سنت کی صورت میں، محافظ بن گئے اس کے، نہ رتی برابر اضافہ نہ کمی، جو کچھ انہوں نے کیا اپنی طرف سے وہ انتظامی فیصلے کیے بس، رتی برابر دین نہیں۔ ہجری کے 8 سال بعد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، قرآن نازل ہو چکا تھا، کیلنڈر اگر اسلام نے بنانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے جاتے، نبی دین دے کے جاتے ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ تو اللہ کا دیا ہوا دین ہے کہ 12 مہینے ہوں گے اور چاند سے دیکھے جائیں گے، آپ پہلا مہینہ کسی کو بھی قرار دیں اور چھٹا کسی کو بھی قرار دیں، کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دیکھیے، هو الذی، وہ اللہ، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اور اللہ نے یہ سب کچھ سوائے حق کے نہیں بنایا، یہ مت سمجھنا کھیل تماشا لگایا ہے۔ جس نے اتنا نظام چلایا ہے اس نے اس کو با مقصد بنایا ہے، تو تمہاری زندگی اس نے بے مقصد بنائی ہے؟ آؤ کھاؤ پیو جو دل چاہے کرو، مر کے مٹی میں مٹی بن جاؤ؟ نہیں، یہ نتیجہ خیز ہونا ہے۔ یہ کائنات بتا رہی ہے اس وقت بھی کہ انسان کو اور آج کے انسان کو یہ نتیجہ خیز ہونا ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی کام عبث کرے، کوئی کام کھیل تماشے کے طور پہ کرے۔ یہاں تو اس نے ڈھیل دی ہے امتحان کی خاطر، قتل کر لو پکڑے جاؤ گے، دنیا سے بچ بھی گئے تو چوری کر لو پکڑے جاؤ گے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ آؤ اے چور، آؤ اے جعلی دوائیں بیچنے والے، آؤ اے بہنوں کا حق کھانے والے، آؤ اے چھل کپٹ کرنے والے، تمہیں جنت میں داخل کریں، ہم بہت رحم والے ہیں۔ یہ جھوٹ پر مبنی ہے جو ہم نے سیکھ لیا کہیں سے، نہیں سیکھا تو اچھی بات ہے۔ اللہ نے یہ دنیا اس طرح بنا رکھی ہے، امتحان کی غرض سے ڈھیل دے رہا ہے۔ اگر ڈھیل ملتی چلی جا رہی ہے تو بہت معافی مانگنی چاہیے، اگر توفیق مل جائے، یا اللہ کہیں مجھے اتنا کچھ میسر آ رہا ہے، ڈھیل تو نہیں ہے، کہیں تو نے میرے واپسی کے راستے بند تو نہیں کر دیے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے سب کچھ آنکھیں اٹھا کے دیکھ لو، اب بس نہیں پیدا کیا ہے، نتیجہ خیز ہونا ہے، ہماری موت کے بعد بھی نتیجے نکلنے ہیں۔ یفصل الآیات، کیسے تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، لقوم یعلمون، جاننے والے جان لیں، غور کرنے والے غور کر لیں، جو کہا جا رہا ہے مبنی برحق ہے، یہی صحیح بات ہے۔ انا فی اختلاف اللیل والنہار، یہ رات کے اور دن کے آنے جانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے اس سماوات اور زمین میں بنایا ہے، لآیات لقوم یتقون، یہ نشانیاں ان کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں، یہ نشانیاں ان کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں۔ کیا دکھا رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے آسمان کو دیکھو، زمین کے دیکھو، اللہ کی تخلیق پہ غور کر کے دیکھ لو، بتاؤ خالق کون ہے، بتاؤ مالک کون ہے، بتاؤ اس میں نظم نظر آتا نہیں آتا، اور پھر مانو کہ جو کہا جا رہا ہے ٹھیک۔ تو آپ کو یہ سمجھ آیا کہ قریش سے مخاطب ہے قرآن، اس نے یہی دلیلیں دینی ہوں گی۔ آپ کو سمجھ میں آیا کہ قرآن کیا چاہ رہا ہے ہم سے، کہ اے مسلمانوں توحید سمجھ میں آ گئی، اس کی نشانیاں تمہاری طرف بکھرائی ہوئی ہیں، جو جتنا زیادہ ان نشانیوں کا سمجھنے والا ہوگا وہ اللہ تک معرفت اتنی زیادہ حاصل کرے گا، کونوں میں بیٹھ کے، اندھیروں میں بیٹھ کے، اپنے گڑھے ہوئے دین کے ذریعے نہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو امید ہی نہیں رکھتے کہ اللہ سے کبھی ان کی ملاقات ہونی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاء، ملاقات ہم بھی کہتے ہیں، لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، یعنی کہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ورضوا بالحیات الدنیا، اور اس دنیا کی زندگی میں راضی ہیں، وطمئنوا بہا، اور اسی میں سارا اطمینان حاصل ہے ان کو۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہی تو لوگ ہیں جو ہماری نشانی سے غافل ہو کے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ تم دنیا سے غافل ہو جاؤ، لیکن سب کچھ اسی کو سمجھ لو، ان آیات سے اصلیت حاصل نہ کرو کہ پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے بس، تو پھر کہیں کے نہیں رہو گے، ورنہ تو دنیا سے ہی سیکھنا ہے سب کچھ۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، انہی کے لیے وہ آگ ہے۔ پھر کیوں ہے؟ انہوں نے خود کمائی کی ہے، بما کانوا، کسب ہم بھی کہتے ہیں کمانے کو، انہوں نے کمائی ہے یہی، تو پھر کیا ملے گا؟ جب کمائی یہ کر کے آئے اس دنیا سے، کتنی اہمیت اس دنیا کی، کمانا یہاں ہے، شاپنگ آخرت میں ہونی ہے۔ اچھا کریں جنت کی شاپنگ کریں، برا کمائیں تو بما کانوا یکسبون، یہ آگ ان کو ایسے نہیں مل گئی، یہ اللہ نے ظلم کے ذریعے آگ نہیں دے دی ان کو، کمائی کر کے آئے کہ آگ ملے، تو پھر آگ ہی ملے گی۔
इल्ला मन रहीम, इल्ला मन रहीम, इल्ला मन रहीम, सिवाय इसके अल्लाह रहम कर दे किसी को। इन्नल लदीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, देख लीजिए आप, जो ईमान लाए और कैसे अमल किए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जो दिल चाहे किया, ईमान नहीं है। इन्नल लदीना आमनू वामिलुस सालिहात यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, अल्लाह उनके ईमान की तरफ और हिदायत देगा उन्हें। ये पहला कदम उठाएंगे और कदम, पहला दूसरा कदम और कदम, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम, यहाँ तक कि वो जगह आ जाएगी कि पहुँच जाएंगे उन घरों में, उन जगहों पे जहाँ इनके कदमों के नीचे नहरें बहती होंगी और वो नेमत वाली जन्नतें होंगी। आखिरी आयत आ गई आज की। क्या खुशखबरी है साहब। कुरान क्या हमें डराने के लिए आया है? नहीं, उतना ही जितना डर होना चाहिए। ये हमें खुशखबरियाँ देने के लिए आया है। तो हम खुशखबरी सुनने वाले क्यों ना बने, हम खुशखबरी समझने वाले क्यों ना बने, हम खुशखबरी हासिल करने वाले, अमाल और इल्म ठीक करने वाले क्यों ना बने। देखिए और क्या बताए कि ईमान लेकर आए हैं, ये साले अमाल कर कर आए हैं, इन्हीं को तो और हिदायत मिलेगी। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम, अभी तो यहाँ का जिक्र था, इन्नल लदीना आमनू वअमिलुस सालिहात, अभी तो दुनिया का जिक्र था। ये ईमान लाए, अच्छे अमाल कर रहे हैं, यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, इनका रब इनके ईमान को और बढ़ाएगा, हिदायत देगा। देखिए कुरान ने एक ही आयत में क्या दिखाया आपको, असलूब देखिए कुरान का, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम। इस दुनिया से उठाकर आयत के दूसरे हिस्से में जन्नत दिखा दिया आपको कि अभी तो ज़िंदगी है, अभी तो ईमान है, अमल हो रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, वो जगह आ जाएगी कि इनके कदमों के नीचे नहरें बहती होंगी और नेमतों वाली जन्नत में होंगी। अल्लाहु अकबर। लेकिन इल्म इनका मबनी बर कुरान होगा, अमल इनका वो होगा जो नबी दीन के नाम पे सिखा कर गए। गड़ा हुआ इल्म नहीं, गड़ा हुआ ईमान नहीं। लिहाजा फिर होगा क्या, जब ये वहाँ पहुँच जाएंगे तो इनकी ज़बान पे एक ही नारा होगा, जब आंखों से ऐनुल यकीन हासिल होगा और जन्नत में पहुँचे होंगे, अल्लाह हमें पहुँचाए। ये महफिल वहाँ एक दफ़ा अल्लाह बिठा दे कि जमा होते थे अल्लाह के कुरान को पढ़ने के लिए, दाएँ बाएँ की बातें करने के लिए नहीं, फला फला किताब की बातें करने के लिए नहीं, किसी इल्म को इस पे हावी होने नहीं देते थे, इसकी बारगाह में आके बैठ जाते थे, अपनी गलतियों को इसके आगे रख के ठीक कर लेते थे। अल्लाह हमें वो दिन दिखाए, हमारी औलाद को वो दिन दिखाए अल्लाह, कि हम ये दावा करें, दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम, कि उनका दावा क्या होगा उस दिन, सुभान अल्लाह, अल्लाह तू पाक है, तू पाक है हर ऐब से, हर शिर्क से, हर झूठ से, हर बिदअत से तू पाक है। और उनकी आपस में बातचीत क्या होगी, सलाम सलामती 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 व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। और इन जन्नत वालों के क्या होंगे कलमे एक दूसरे के लिए, व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम, सलामती हो तुम पर। व आखिरु दावाहुम, और क्या बात कहेंगे ये उसके बाद, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तर शुक्र उस रब्बे आलमीन का है। देखो हम अंजाम कारों को हासिल करने वाले हो गए। देखो देखो ये जन्नत है जिसका वादा उसके नबी करके गए थे। देखो हम उनमें से थे जिन्होंने कहा था थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर लो, अपने खाने को पाकीज़ा कर लो, अपने किरदार को पाकीज़ा कर लो, अपनी आँखों को, अपने वजूद को, अपने कानों को पाकीज़ा कर लो, थोड़ा सब्र कर लो, दुनिया तो ख़त्म होनी है। हम उसकी बात सुनकर आ गए, बिशारतें समझने वाले आ गए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उनकी ज़बान पे उसके बाद ये जारी होगा, तमाम शुक्र उस रब्बे आलमीन के लिए है। उसने दुनिया में हमें नबियों के ज़रिए इल्म और अमल दिया था, हम अदना दर्जे में उस पर अमल करके आ गए, हमसे गलतियाँ हो गई, माफ़ी मांग लेते हैं। और ये दिन अल्लाह हम सबको दिखा दे। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह में और ज़ौक़ और शौक़ दे। इंशाअल्लाह अगली जुमरात को मुलाकात होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सर आप आ जाएँ।